الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. د محبوب دیدن د پارا ز محشر د خوشحالے گم، د محبوب دیدن د پارا ز محشر د خوشحالے گم. چی دلبر پکلی دیشی دا محشر اختر زمالے، او کل پمال و سر یریگی چی ایمان لرسو. کل پمال سر یریگی چی ایمان لرسو، کل میدان کی رستگیگی چی ایمان لرسو. او دشمن دا دین لرورزی لکز مرے پا میدان تیغو تفنگنا نستنیگی چی ایمان لرسو. او شمد دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پری ستگیگی چی ایمان لرسو. او دا غیرت وینا سود نکری بے غیرت لرا پدے وینا حق پوہیگی چی ایمان لرسو. پدے وینا حق پوہیگی چی ایمان لرسو. او محمد امین پا نم دا دین کفن پا سر تڑلے ورسر حق روانیگی چی ایمان لرسو. انتہائی قابل صد احترام قبلہ قائد محترم، امیر محترم، جگر گوش امیر المجاہدین، فنافی خاتم النبیین، حضرت قبلہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا، تشریف فرما رکن شورا معزز و محترم جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب، میرے برادر مکرم رکن شورا جناب مفتی محمد عمیر الازہری صاحب، یہاں پہ تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران اور دور نزدیک سے آنے والے کارکنان، تمام عشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے اس صدی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم عطا کیا ہے، اور یہ ہم فخر سے کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس کی گواہی دیں گے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نہ ہمارے قائد اور ہمارے امیر حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ بابا جی، ان جیسا یاد رکھیے امیر کسی جماعت کو کبھی نہیں ملا، اور نہ آپ جیسے مخلص کارکن کبھی کسی جماعت کو ملے. خدا کی قسم روزمرہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں جس جلسوں کے لیے سیاسی لوگ ایک سال کی تیاری کرتے ہیں، یقین کرے ہر ہفتے میں 2-3 جلسے وہ ہمارے اس سے بھی آگے بڑھ کر الحمدللہ ہو رہے ہیں، جس کے لیے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے جاتے، جس کے لیے کوئی بھی اور آگے پیچھے معاملات نہیں ہوتے. لوگ منتیں کر کے میرے محترم سے تاریخ لے رہے ہیں، اور پھر الحمدللہ پنڈال آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وجہ ہے اس عظیم اخلاص اور اس عظیم کردار کا کہ جنہوں نے ایک ایسی جماعت الحمدللہ اور ایسی نظریے کی بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ جن چیزوں کے لیے سیاسی جماعتیں زور لگا رہی ہیں وہ ہمیں پلیٹوں پہ رکھ کر آفرز دیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا صرف ایک ہی بات، اور وہ ہے کہ ہم جس نظریے کی بنیاد پر الحمدللہ کھڑے ہیں یہ وہ نظریہ ہے کہ جس پر آپ ہمارے سامنے پوری دنیا کی سلطنتیں رکھ دو اور یہ دولتیں رکھ دو،
یہ عیش و عشرت سے دنیا کی جاہ و جلال ہے وہ سامنے ہو، بخدا اگر اس مشن کے مقابلے میں آ جائے تو وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہم انہی کی اولاد ہے کہ جن کے سامنے روم کی ساری سلطنت رکھ دی گئی۔ اور آپ کو بتایا گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ہم اپنی روم کی آدھی سلطنت دے رہے ہیں، اور اس سلطنت میں سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا شادی کرانا چاہتے ہیں۔ آپ صرف یہ کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دے۔ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ قیامت کے لیے ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے جواب دیا، لو اتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملک وجمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین۔ یہ تو آپ نے میرے سامنے صرف آدھی روم کی سلطنت اور بادشاہی رکھ دی اور حضور کی غلامی کا کہا کہ یہ چھوڑ دو۔ خدا کی قسم اگر پوری روم کی سلطنت اور بادشاہی ہو، پھر جیسا اور ہو، اور پھر پوری عرب کی بادشاہت ہو، وہ سب میرے قدموں میں لا کر دے، واللہ ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین۔ خدا کی قسم میں اپنے کریم آقا سے پلک جھپکتے دیر میں بھی وفائی نہیں کر سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اس لیے آپ خوش قسمت ہیں کہ اس قافلہ عظیمت میں الحمدللہ ہم جس قافلہ عظیمت میں حضور امیر المجاہدین کی آواز پر ہم نے لبیک کہا، اور پھر آپ کی جگر گوشہ کے ساتھ ہم نے جو تجدید عہد وفا کی ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، پورے پاکستان کا ماحول الحمدللہ تبدیل ہو چکا ہے، اور ہر جگہ پہ حضور کے غلام انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہے۔ اور انشاءاللہ جو بھی کارکن اس نظریہ کے ساتھ اس قافلہ عظیمت کا سپاہی ہوگا، علامہ حقی نے صاحب روح البیان میں ایک جگہ پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے لکھا، آپ نے فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو جو جتنے بھی جانور ہیں وہ آپ کی ملاقات کے لیے سب آ کر شرف ملاقات حاصل کرتے اور برکتیں پاتے، تو ہرنیوں کی ایک جماعت تھی، وہ بھی آئی اور انہوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے ان کی پشتوں پر ہاتھ مبارک پھیرا، جن کی وجہ سے جب وہ واپس آ گئی اپنی جماعت میں، دوسرے جانور سارے آ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان ہرنیوں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم حضرت سیدنا آدم کے پاس چلے گئے تھے علیہ السلام، اور انہوں نے ہمارے پشتوں پہ یہ جو ہاتھ پھیرا ہے ان کی وجہ سے یہ خوشبو اب ہمارے سے آ رہی ہے۔ تو وہ جو اور جانور تھے انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی آ کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد جب وہ واپس آ گئی تو ان جانوروں کی جسموں سے جو کستوری کی خوشبو تھی وہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہمارے پشتوں پر بھی انہوں نے ہاتھ پھیرا لیکن کستوری آپ سے خوشبو آ رہی ہے، ہم سے نہیں۔ تب ہرنیوں نے جواب دیا کہ ہم گئے تھے تو ملاقات کے لیے گئے تھے، ہم گئے تھے کہ ہم ان کے دیدن اور دیدار کے لیے گئے تھے، اور آپ گئے تو کستوری کی خوشبو لینے گئے، اس لیے ہم سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم آپ خوش قسمت ہے کہ جس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ہاتھ دینا اور ساتھ دینا مشکل تھا اور امتحانات، مصائب اور تکالیف، اسی وقت آگے بڑھ کر آپ لوگوں نے تحریک کا ساتھ دیا ہے، اپنے سینے پیش کیے ہیں، فیض آباد کا میدان سجایا ہے، اور اس سردیوں میں اور اس سرد راتوں میں آپ نے میرے مصطفی کریم کے دین کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی۔ خدا کی قسم آپ وہ خوش قسمت ہے کہ آپ کو الحمدللہ
بابا جی کی طرف سے واحد حصہ مل چکا ہے. یہ جو جذبات ہے یہ وہی جذبات ہے جو الحمدللہ بابا جی کے صحبت اور معیت میں ان کارکنوں نے وہ برکات حاصل کی ہے. اور حضور کا نگاہ ناز بھی شامل ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج بھی موقع ہے ان لوگوں کے پاس جو بعد میں حالات کا دائرہ دیکھ کر چلے آتے ہیں, جو دل ناخواستہ آتے ہیں, ان کے لیے اب بھی پیغام ہے. آ جاؤ حضور کے دین کے لیے, آ جاؤ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے, جذبے سے آ جاؤ اور اس نظریے کے بنیاد پر آ جاؤ کہ ہمارے آنے سے انشاءاللہ ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا. ورنہ وقت تو آنے والا ہے انشاءاللہ گلی گلی اور گھر اور کوچے کوچے میں لبیک یا رسول اللہ کا پیغام جانے والا ہے. وہ وقت دور نہیں جو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کی قیادت انشاءاللہ تعالی لبیک والی کریں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. وہ قافلہ عظیمت ہے. انہوں نے صرف پاکستان کی مظلوموں کی فریاد نہیں, اس قافلہ عظیمت نے کشمیر کی مظلوموں کا بھی فریاد سننا ہے, بوسنیا کی اس ظلم کا بھی حساب لینا ہے اور انشاءاللہ نظام عدل قائم کرنا ہے. تو آج ہم اس عظیم مجمع میں یقیناً ہمارے امیر محترم موجود ہے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں تقریر مجمع وہی ہے کہ اگر میں پشتو میں 2-3 منٹ کا بیان کروں کافی ہوگا. تب آپ کا حکم ہوا کہ نہیں, کچھ اردو میں ہو جائے کچھ پشتو میں. ماں پاکے باندھے عملوں کا ماوی زمادہ میرے محترم حکم دے اور پسر سترگو باندھے دے. پختو کی بمشی اردو کی بمشی نند دے غیرت مند و پختنو دغیور عوامو داغی پوڑان دے صرف دے یوے خبر اظہار کوما اوگدا چی انشاءاللہ آغا وقت لرے ندے چی دا حضور قبل امیر المجاہدین زمونگ دا ظلن و دلکن زمونگ دا سر سورے زمونگ دا سرگ تور زمونگ قبل بابا جان رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف چی پخفل کردار باندے دا پختن خواب گٹ گٹتا کم ناراو رسولا او کم نن دا خیبر پچے بچے دا حضور دا عزت و ناموس دا پارا میدان کے ولار دے واللہ العظیم زد اخفل رونو تویما جو قبل امیر المجاہدین نوڑان دے منگ اہل سنت دا سے جن نشو تیرو لے کم چے اس تیرو اس سے منگ ہر طرف باندیو کہ خبر دا حضور دا ختم نبوتی کہ خبر دا ناموس رسالتی کہ خبر دا اسلامی اقدار و دا حفاظتی کہ قبل امیر المجاہدین دا برکتا دا تحریک لبیک یا رسول اللہ دا خاطرہ منگ پہر میدان باندے فلسطینہ اچتا دا ستر کی اچتی دی اور پہر میدان باندے وایو کہ الحمدللہ کہ دا حضور دا ختم نبوت خبر ادا بغیر دا لبیک ننا مکمل ادا کہ دا حضور دا ناموس خبر ادا بغیر دا لبیک ننا مکمل ادا کہ پاکستان کے دا مذہبی سیاست خبر ادا بغیر دا حضور امیر المجاہدین ننا مکمل ادا اور تر قیامت پورے چرتم دا ختم نبوت ذکر کی گی ناموس رسالت ذکر کی گی دا ظالم خلاف دو دردو ذکر کی گی دا غد ظلم و جبر دا مقابلے ذکر کی گی دا غپسترگو کے دسترگو ارکول ذکر کی گی انت بدرولن اول ذکر دا حضور امیر المجاہدین کی گی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. زکا حضور امیر المجاہدین و فرمائے نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کیجئے. الحمدللہ منددہ سے قائد عظیمت ناغی روحانی اولادیو ناغی روحانی بچیو انشاءاللہ دخل امیر محترم سرا دخل جند آخری سا پورے اور دخل وجود دوین آخری قطرے پورے تجدید اہل وفاقو چپا ہر میدان باندی انشاءاللہ موبا نٹولونا اول وداغ میدان کستا سپا آواز باندے لبیک وایو اواغ اور ازلر ندا کہ رب لا یزال با دغا عظیم اور لوئے مشن پاکستان گٹ گٹ تورا سی یا بظالم ظلم نشی کولے مظلوم فریاد اور ایدیشی
اب انشاءاللہ دس نظام دادل بقائمی گی بکم کے چخلق بمنڈے کے لگا سارو غند خرسی گنا الحمدللہ یاد بساتی تاریخ کہ پس اللہ سمجھ دے کہ دس خلق ہوں چکل دا ہر چا سوداگانے کے دے اور ہر سوک خرسے دل اور دا ہر چا قیمتوں نہ لگے دل یو جماعت دا سے ہو چنہ خرسے دا نہ ٹھٹے دا اور نہ چکمبے میدان نہ رستو کے دل پہ ہر میدان کے پہ نر باندے والاڑو اور دا دے خبر اظہار کو کہ سردار بھی لببام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دیکھ کی لگا